ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی کافی عرصے سے دل میں یہ خواہش لیے بیٹھے تھے کہ کاش اپنا ایک گھر ہو، اپنا مکان ہو، اپنی زمین کا ایک ٹکڑا ہو، اپنی گاڑی ہو، یا زندگی میں کم از کم اتنی جائیداد ضرور بن جائے جسے آپ اپنے نام سے پہچان سکیں، تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر برج دل، ایکویرینز، کمبھ راشی والوں کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی زندگی میں گھر، زمین، مکان، فلیٹ، گاڑی یا دوسری قیمتی جائیداد حاصل کرنے کا موقع کب بن سکتا ہے، کون سے سیارے اس معاملے میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور کن اوقات میں آپ کو خاص طور پر ہوشیار اور فعال رہنا ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی زندگی ہمیں موقع دیتی ہے لیکن ہم فیصلہ کرنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ وہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس بار آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر ماضی میں آپ نے اپنی زمین، جائیداد، مکان، فلیٹ یا کاروباری جگہ کسی مجبوری میں بیچ دی تھی، کسی نے آپ کا حق روک لیا تھا، جائیداد کا معاملہ عدالت یا کسی تنازع میں پھنس گیا تھا، یا حالات ایسے بن گئے تھے کہ آپ کو اپنا بنایا ہوا بھی چھوڑنا پڑا، تو مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت کا پہیہ مسلسل گھومتا رہتا ہے، اور اب آپ کی زندگی میں وہ دور واپس آ سکتا ہے اور دکھائی دے رہا ہے جس میں جائیداد اور سکون خانہ سے متعلق معاملات دوبارہ حرکت میں آ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے شاید دل ہی دل میں یہ سوچ لیا ہوگا کہ اب ہمارے نصیب میں اپنا گھر نہیں، اب زمین خریدنا ممکن نہیں، اب گاڑی لینا مشکل ہے، یا جو خواب کبھی دیکھا تھا وہ اب پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ایکویرینز کے لیے حالات میں تبدیلی کا اشارہ موجود ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کی کنڈلی کا چوتھا گھر یعنی سکون، گھر، مکان، زمین، جائیداد، گاڑی اور گھریلو آسائشوں سے متعلق گھر فعال ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اگر جائیداد کا موقع بن بھی جائے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ گھر خریدنے کے لیے رقم چاہیے، زمین کے لیے رقم چاہیے، فلیٹ یا مکان بنانے کے لیے رقم چاہیے، گاڑی کے لیے رقم چاہیے، تو پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ تو ذرا ٹھہریے، کیونکہ صرف خواب دیکھنا مقصد نہیں، اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ رقم کا انتظام کس راستے سے بن سکتا ہے۔ آپ کی کنڈلی میں دوسرا گھر دولت جمع پونجی، مالی وسائل، خاندان کی مدد اور پیسے کے انتظام سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا دوسرا گھر مضبوط ہو، اس کا مالک اچھی حالت میں ہو، یا اس گھر پر اچھے اثرات موجود ہوں، تو جائیداد کے لیے رقم جمع کرنے، خاندان سے مدد لینے، بچت بنانے یا کسی دوسرے مالی ذریعے سے انتظام ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر چوتھے گھر کا مالک بھی مضبوط حالت میں ہو تو معاملہ صرف مکان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ گھر کے ساتھ گاڑی، فرنیچر، اندرونی سجاوٹ، ضروری سامان اور گھر کو مکمل طور پر آباد کرنے کے وسائل بھی ایک ایک کر کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا مرحلہ بن سکتا ہے جہاں آپ کو محسوس ہو کہ جو چیزیں برسوں سے صرف خواب تھیں اب وہ حقیقت کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی مالی حالت بہت مضبوط نہ ہو، دوسرا گھر اتنا طاقتور نہ ہو، خاندان کی طرف سے بڑی جائیداد وراثت بھی نہ ملی ہو، یا والدین اور بزرگوں نے پہلے سے کوئی بڑی جائیداد نہ بنائی ہو، تو کیا اس شخص کا اپنا گھر اور اپنی زمین کا خواب ادھورا رہ جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ کنڈلی میں چھٹا گھر بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور چھٹا گھر ملازمت، قرض، مقابلہ، قانونی معاملات اور محنت سے متعلق ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کے لیے جائیداد کا راستہ اپنی جمع پونجی سے نہیں بلکہ ملازمت، قرض یا مالی سہولت کے ذریعے کھل سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اس وقت مکمل رقم نہیں بھی ہے تو بینک یا کسی جائز مالی ذریعے سے قرض لے کر اپنی آمدنی اور استطاعت کو دیکھتے ہوئے گھر یا گاڑی کا خواب پورا کرنے کا راستہ بن سکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، قرض لیتے وقت اپنی مالی استطاعت، شرائط، ادائیگی کی مدت اور مستقبل کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جائیداد کا خواب تب ہی خوشی دیتا ہے جب اس کے ساتھ مالی سکون بھی برقرار رہے۔ چھٹے گھر کا تعلق ایسے پیشوں سے بھی جوڑا جاتا ہے جن میں مقابلہ، خدمت، قانونی معاملات، مشاورت، محنت اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کا کردار شامل ہو۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں محنت کے ساتھ اضافی آمدنی، کمیشن یا کسی جائز کاروباری ذریعے سے رقم بن سکتی ہے، تو اس وقت اپنی صلاحیت کو پوری طرح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکویرینز، اس بار سب سے زیادہ اہم لفظ ہے موقع۔ موقع آئے تو اسے پہچاننا ہے، صرف سوچتے نہیں رہنا۔ اکثر انسان کے سامنے راستہ آتا ہے لیکن وہ یہ سوچتے سوچتے رہ
جاتا ہے کہ ابھی فیصلہ کروں یا بعد میں، یہ سودا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ زمین لوں یا نہیں، قرض لوں یا نہ لوں، گھر بناؤں یا کچھ عرصہ اور انتظار کروں، اور اسی کشمکش میں وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے آنے والے ہفتوں میں اگر جائیداد، مکان، زمین، گاڑی یا مالی سرمایہ کاری سے متعلق کوئی مناسب اور جائز موقع سامنے آئے تو جذبات کی بجائے عقل، تحقیق اور مشورے سے فیصلہ کیجیے۔ کاغذات مکمل دیکھیں، قیمت اور شرائط کی اچھی طرح جانچ کریں اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی یا اندھا اعتماد نہ کریں۔ خاص طور پر زمین یا مکان خریدتے وقت ملکیت کے کاغذات، رجسٹری، قانونی حیثیت اور تمام ضروری دستاویزات کی تصدیق ضرور کریں، کیونکہ اصل کامیابی صرف جائیداد حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اسے محفوظ اور درست طریقے سے اپنے نام کرنا بھی ہے۔ کچھ ایکویرینز یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید گھر کے ساتھ گاڑی کا معاملہ بھی بن سکتا ہے، تو جی ہاں، اگر آپ کے برتھ چارٹ میں چوتھے گھر کے ساتھ مالی اور آمدنی کے اشارے بھی مضبوط ہوتے ہیں تو گھر یا جائیداد کے ساتھ گاڑی یا دوسری آسائش حاصل کرنے کا موقع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، نجوم کسی شخص کے مستقبل کی ضمانت نہیں دیتا، اسے صرف ایک روایتی نجومی تعبیر کے طور پر لیجیے، جبکہ حقیقی فیصلے ہمیشہ اپنی مالی حالت، حالات، تحقیق اور عقل و سمجھ کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایکویرینز، آنے والا وقت آپ سے صرف امید نہیں بلکہ عمل بھی مانگ رہا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنا گھر، اپنی زمین یا اپنی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی مالی منصوبہ بندی شروع کریں، غیر ضروری اخراجات کم کریں، اپنی بچت کو منظم کریں، اپنے کاغذات درست رکھیں، قرض کی ضرورت ہو تو اس کی شرائط پہلے سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب مناسب موقع سامنے آئے تو اسے صرف اس خوف سے ضائع نہ کریں کہ شاید یہ ہمارے نصیب میں نہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو اپنے برسوں پہلے ناممکن سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اس کے لیے اب حالات ایک نیا راستہ کھول رہے ہوں۔ روحانی طور پر بھی اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے حلال رزق کے دروازے کھولے، آپ کو درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آپ کے گھر میں سکون، برکت اور محبت عطا فرمائے، اور اگر جائیداد یا گھر آپ کے حق میں بہتر ہو تو اسے آسان اور بابرکت طریقے سے نصیب فرمائیں۔ حسب استطاعت صدقہ کیجیے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کیجیے، کیونکہ اصل برکت صرف زیادہ مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ ایسے درست جگہ استعمال کرنے میں بھی ہے۔ تو ایکویرینز، اس بار خواب کو صرف خواب نہ رہنے دیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی مالی منصوبہ بندی کریں، موقع کو پہچانیں اور صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائیں۔ اگر آپ کو یہ پیش گوئی اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ اپنا گھر، زمین، گاڑی یا کوئی اور جائیداد، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام پیش گوئیوں اور اہم نجومی معلومات سے آپ باخبر رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کو حلال اور وسیع رزق عطا کرے، آپ کے گھر کو سکون کا گھر بنائے اور آپ کی جائز خواہشات کو بہترین وقت پر پورا فرمائے۔ ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے، صحت مند رہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کے دل میں بھی برسوں سے اپنا گھر، اپنی چھت اور اپنی زمین کا خواب بسا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنا گھر نصیب فرمائے، تو آج دل سے کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دیجئے: یا اللہ، ہماری مدد فرما، ہمیں اپنا گھر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ شاید آپ کا یہ ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ کی اس خواہش کی دعا بن جائے۔